بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 199۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی بحث، حصہ 4۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ ایک لفظ سے بیک وقت حقیقت اور مجاز کی معنی دونوں مراد لینا درست نہیں ہے۔ اگر ایک لفظ ہے اس سے حقیقی معنی مراد لیا گیا تو اس صورت میں مجازی معنی مراد لینا درست نہیں ہے، اور اگر مجازی معنی مراد لیا تو حقیقی معنی کو اس کے ساتھ اکٹھے کرنا درست نہیں ہے۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے، مشہور مسلک ہے، لیکن احناف پر کئی صورتوں میں اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں حقیقت اور مجاز کو جمع کیا ہے۔ تو مصنف نے وہ سارے اشکالات اس جگہ میں اکٹھے کیے اور اس کے جوابات دے رہے ہیں کہ اس میں احناف پر یہ اعتراض کہ انہوں نے حقیقت اور مجاز کو جمع کیا ہے درست نہیں ہے۔ ان مسائل میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حقیقت اور مجاز کو جمع کیا ہے، لیکن اس میں عموم مجاز ہے۔ عموم مجاز اس کو کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا ایک مجازی معنی ایسا ہو کہ وہ اتنا عام ہو کہ جو حقیقی معنی ہے وہ بھی اس کا ایک فرد بن جائے۔ تو اس صورت میں ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، لیکن حقیقت میں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں تقریباً 4 اشکالات پیچھے سبق میں گزر چکے ہیں۔ آج 5واں اعتراض مصنف ذکر کر رہے ہیں۔ ولا يرد قول ابي حنيفه ومحمد رحمه الله اي على مساله امتناع الجمع بين الحقيقه والمجاز في من قال لله علي صوم رجب ونوابه اليمين انه نذر ويمين، هذا مقول القول حتى لو لم يصم يجب القضاء لكونه نذرا والكفاره لكونه يمينا، فهذه ثمرة الخلاف. وإذا كان نذرا ويمينا يكون جمع بين الحقيقة والمجاز، لأن هذا اللفظ حقيقة في النذر مجاز في اليمين، لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه، وهذا دلیل على قوله ولا يرد۔ فرماتے ہیں اور اسی طرح وارد نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول جمع بین الحقیقت والمجاز کے ممتنع ہونے کے مسئلے پر۔ اس شخص کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کا قول جو یہ کہے کہ مجھ پر رجب کا روزہ لازم ہے اور وہ اس سے یمین کا ارادہ کرے، تو ان کا قول یہ ہے کہ یہ نظر بھی ہو جائے گا اور یمین بھی ہو جائے گا۔ یہ جو انہ نظر و یمین ہے، یہ قول ابی حنیفہ کا مقولہ ہے، یہاں تک کہ اگر وہ یہ روزہ نہیں رکھے گا تو قضا بھی واجب ہو جائے گا کیونکہ وہ نظر ہے، اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا کیونکہ یمین ہے۔ تو یہ ثمرہ اختلاف ہے، اور جب یہ نظر بھی ہو گیا یمین بھی ہو گیا تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، کیونکہ یہ لفظ نظر میں حقیقت ہے، یمین میں مجاز ہے، کیونکہ یہ صیغے کے ساتھ نظر ہے اور موجب کے ساتھ یمین ہے۔ یہ مصنف کے قول ولا یردو کی دلیل ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے للہ علی صوم رجب، اللہ کے لیے مجھ پر رجب کا روزہ رکھنا لازم ہو گیا، یعنی میں رجب کا روزہ ضرور رکھوں گا، کسی شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے، اور اب یہ تو نظر کے الفاظ ہے، لیکن وہ اس سے نیت کرے کہ میرا مقصود اس سے یمین ہے، تو طرفین یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کہ یہ نظر بھی ہو جائے گا اور یمین بھی ہو جائے گا۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو للہ علی صوم رجب کو نظر بھی قرار دے دیا اور یمین بھی قرار دے دیا، حالانکہ یہ جو الفاظ ہے یہ نظر کے لیے وضع ہے، نظر اس کا حقیقی معنی ہے، البتہ اس کا مجازی معنی یمین ہے۔ تو اب اس شخص نے دونوں یعنی یہ الفاظ تو نظر کے لیے ہیں اور یمین اس نے مراد لے لیا، تو آپ کہتے ہیں کہ نظر بھی ہو جائے گا اور یمین بھی ہو جائے گا، لہٰذا اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا تو قضا بھی لازم ہے کیونکہ یہ نظر ہے، اور کفارہ بھی لازم ہے اس لیے کہ یہ یمین بھی ہے کیونکہ اس نے یمین پر عمل نہیں کیا۔
تو لہذا وہ کفارہ بھی دے گا. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب آپ نظر اور یمین کرا دیتے تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، کیونکہ یہ لفظ حقیقت میں نظر کے الفاظ ہیں اور یمین میں مجاز ہے. تو اس کا جواب مصنف یہ دیتے ہیں لِأَنَّهُ نَظَرٌ بِصِيغَتِهِ يَمِينٌ بِمُوجِبِهِ، کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ صیغے کے لحاظ سے نظر ہے اور موجب کے لحاظ سے یمین ہے. تو ایک چیز کی وجہ سے ہم نے دونوں چیزوں کو مراد نہیں لیا، صیغے کی وجہ سے ہم نے نظر مراد لے لیا، اور موجب کی وجہ سے یعنی حکم انجام کے لحاظ سے ہم نے اس کو یمین قرار دے دیا. اس کی مزید تشریح فرماتے ہیں ثم اثبت انه يمين بموجبه بقوله لأن إيجاب المباح يوجب تحريم ضده وتحريم الحلال يمين لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كما أن شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه. فالحاصل أن هذا ليس جمع بين الحقيقة والمجاز بل الصيغة موضوعة للنظر وموجب هذا الكلام اليمين، والمراد بالموجب اللازم المتأخر، فدلالة اللفظ على لازمه لا تكون مجازا، كما أن لفظ الأسد إذا أريد به الهيكل المخصوص يدل على الشجاعة التي هي لازمة للأسد بطريق الالتزام ولا يكون مجازا، وإنما المجاز هو اللفظ الذي استعمل ويراد به لازم الموضوع له من غير إرادة الموضوع له. پھر مصنف نے اس کو ثابت کیا کہ یہ موجب کے لحاظ سے کیسے یمین ہے، اپنے اس قول کے ذریعے سے کہ مباح چیز کو واجب کرنا یہ اس کے ضد کو کہ حرام کرنے کو واجب کر دیتا ہے، اور حلال چیز کو حرام کرنا یہ یمین ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تمہارے قسموں کے حلال قسموں سے حلال ہونے کا طریقہ. اور جیسے کہ قریبی رشتہ دار کو خریدنا یہ صیغے کے ساتھ اس کو خریدنا ہوتا ہے اور موجب کے ساتھ اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے. حاصل یہ ہے کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، بلکہ یہ صیغہ نظر کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کلام کا جو موجب ہے وہ یمین ہے، اور مراد موجب سے وہ لازم ہوتا ہے جو بعد میں اس پر اس کے ذریعے سے لازم آتا ہے. بس لفظ کی دلالت لازم پر یہ مجاز نہیں ہے، جیسے لفظ اسد کا جب اس سے ہیکل مخصوص مراد لیا جائے تو یہ شجاعت پر دلالت کرتا ہے جو اسد کو لازم ہے بطریق الالتزام، لیکن یہ مجاز نہیں ہوتا. مجاز تو وہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو استعمال کیا جائے اور اس سے موضوع لہو کا لازم مراد دیا جائے موضوع لہو کے ارادے کے بغیر. تو مصنف یہ بہت باریک بات ہے اور مصنف نے بہت عمدہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں للہ علیہ صوم رجبہ میں کہ کوئی شخص یہ کہے للہ علیہ صوم رجبہ، اس میں یمین اور نظر دونوں ہے، لیکن یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، کیونکہ یہاں یمین کسی اور وجہ سے ہے اور نظر کسی اور وجہ سے ہے، اور جب دونوں کی وجوہات علیحدہ علیحدہ ہو گئی تو لہٰذا یہ جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے. یعنی حقیقت میں دیکھ لے تو ہم نے جمع بین الحقیقت والمجاز کیا ہے، لیکن یہ جمع بین الحقیقت والمجاز کسی ایک لفظ کی وجہ سے نہیں کیا ہے، ایک وجہ سے نہیں کیا ہے، اور ایک وجہ سے کرنا پھر یہ ناجائز ہے. تو اب یمین کو کیسے اس کو ثابت کریں گے کہ اس میں یمین موجب کی وجہ سے یمین ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یمین میں انسان اپنے اوپر کوئی چیز حرام چیز اپنے اوپر کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کرتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، وہ قصہ مشہور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ آپ ایک حلال چیز اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں اور آپ اپنے قسم کا کفارہ دے دیں. تو قسم میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام کرتا ہے. تو یہاں بھی اب یہ یمین کیسے ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. جب وہ یہ کہتا ہے للہ علیہ صوم رجبہ کہ میرے اوپر رجب کا روزہ لازم ہے. اب رجب کا روزہ کسی کے اوپر لازم نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، جو اس کو رکھنا چاہے رکھ لے اور ثواب ہوگا، جو نہ رکھے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ بندہ
یعنی رجب کا روزہ نہ رکھنا اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے. جب یہ اپنے اوپر رجب کے روزے کو لازم کر دیتا ہے تو گویا اس کے نہ رکھنے کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے کہ میرے اوپر اگر میں اس کو نہ رکھوں تو یہ میں حرام کام کروں گا. تو لہٰذا اس میں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے تو یہ یمین ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ یمین میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا جاتا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. تو ایمان میں انسان اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اس سے حلال ہونے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور مصنف نے اس کی ایک نظیر بیان کر دی کہ ایک بظاہر تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جمع کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جمع نہیں ہوتا، بلکہ لیکن وہ چونکہ اس میں فاصلہ نہیں ہوتا اور بہت زیادہ فرق واضح نہیں ہوتا، اس لیے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ دونوں اکٹھے ہیں لیکن حقیقت میں اکٹھے نہیں ہوتے. اس کی ایک مثال دی ہے، وہ یہ کہ کسی شخص کا قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ اس کو خرید لے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے. یہ غلام کے مسئلے میں آپ حضرات کو معلوم ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جو اپنا کوئی قریبی رشتہ دار کا مالک ہوا من ملک ذا رحم محرم اعتق علیہ، تو یہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے. تو اب اگر اس نے اپنے بھائی کو خرید لیا یا اپنے بھتیجے کو خرید لیا جو غلام تھا، تو جیسے ہی خریدا یہ آزاد ہو گیا. تو اب یہاں اگر دیکھ لیں جو آدمی آزاد ہوتا ہے تو آزاد ہونے کے لیے اس کا ملکیت میں آنا بھی ضروری ہوتا ہے. جب آزاد ہوگا تو اب اس نے اپنے رشتہ دار کو خرید لیا تو خرید کے اس کی ملکیت ثابت ہو گئی، ملکیت ثابت ہونے کے بعد پھر وہ آزاد ہو گیا. ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ ملکیت کو ثابت نہ کرے اور وہ ملکیت سے پہلے ہی آزاد ہو جائے. ظاہر ہے پہلے اس کو مالک قرار دے دیں گے اور پھر مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا. تو اب یہاں دیکھ لیں وہ صرف ایک لفظ شراء کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور شراء سے ملکیت کو بھی ثابت کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر آزادی کو بھی ثابت کر رہے ہیں. ایک لفظ ہے، اس کے ذریعے سے دو چیزیں. تو بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک لفظ میں دو چیزوں کو ہم نے جمع کیا، لیکن حقیقت میں دو چیزیں الگ الگ ہیں. قریب شخص کو خریدنا یہ اس نے اپنے الفاظ کے ساتھ خریدے، لیکن اس کا جو موجب ہے اور اس کا جو لازم متأخر ہے، انجام ہے، اس انجام کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آزاد ہو گیا. حاصل یہ ہے کہ یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، بلکہ صیغہ جو ہے یہ نظر کے لیے وضع ہے اور اس کلام کا جو موجب ہے وہ یمین ہے. اور موجب کا معنی بیان کیا کہ وہ لازم اور متاخر ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے نتیجے میں جو انجام میں چیز ثابت ہو جاتی ہے اس کو موجب کہتے ہیں. اور لفظ اگر اپنے لازم پر دلالت کرے تو یہ مجاز نہیں ہوتا ہے. لفظ اگر اپنے لازم پر دلالت کرے تو یہ مجاز نہیں ہوتا. مجاز تو اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال کرے. لفظ اگر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو اور لازم بھی اس سے مراد ہو تو اس سے وہ مجاز نہیں ہوتا. اس کی مثال دی ہے کہ مثلا لفظ اسد کا اطلاق ہم شعر پر ہی کریں، جو حقیقی شعر ہوتا ہے، ہیکل مخصوص ہوتا ہے، اس پر اگر ہم دلالت اس کا اطلاق کریں اور ساتھ ساتھ شجاعت بھی مراد لے لیں تو یہ تو ممتنع نہیں ہے. شجاعت اس شعر میں تو وہ درجہ اولا ہے اور یہ اس شعر کے لیے لازم ہے. لہذا اگر لفظ اسد کا اطلاق ہم زید پر کرتے ہیں تو اس میں شجاعت مراد ہوتی ہے. تو اس سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر لفظ اسد کا اطلاق اسد پر ہی ہو تو شجاعت مراد نہیں لیں گے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں شجاعت مراد لے سکتے ہیں اور اس صورت میں مجاز نہیں ہوگا. مجاز تو اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو استعمال کیا جائے اور اس سے موضوع لہو کا لازم مراد لے لے اور موضوع لہو مراد نہ ہو، صراحتاً یہ ہو کہ موضوع لہو مراد نہیں ہے، پھر یہ مجاز ہوگا. اوپر جو بات ہم نے کی کہ للہ علیہ صوم رجب، تو اس پر جو اشکال تھا وہ اس کا جواب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دیا، لیکن یہ اس سے متعلق کچھ اشکالات باقی ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. اور آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بحث چل رہی تھی کہ حقیقت اور مجاز کو ایک لفظ میں جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو حناف کا اس میں مسلک بہت
واضح ہے کہ ایک لفظ میں حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ پھر حناف پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ کئی جگہ آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کیا ہے، تو علامہ صدر شیری رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ بعض کا جواب تو یہ دیا ہے کہ اس میں عموم مجاز ہوتا ہے، جس سے بظاہر ذہن میں آتا ہے کہ یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، لیکن حقیقت میں وہ عموم مجاز ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے للہ علیہ سو مرجبہ اور اس سے یمین مراد لے لے تو وہ نظر بھی ہو جائے گا اور یمین بھی ہو جائے گا، لہٰذا اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی ادا کرنا لازم ہوگا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو حقیقت اور مجاز کو جمع کیا، کیونکہ للہ علیہ سو مرجبہ یہ الفاظ نظر کے لیے اور آپ نے اس سے یمین بھی مراد لے لیا۔ تو اس کا جواب مصنف نے دیا کہ یہاں بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ ہم نے جمع بین الحقیقت اور مجاز کیا، لیکن یہ ہم نے جمع بین الحقیقت اور مجاز نہیں کیا، بلکہ یہاں نظر جو ہے وہ اس صیغے کی وجہ سے خود بخود آ گیا، کیونکہ اس کا صیغہ وضع ہے اس کے لیے۔ اور جہاں تک ہم نے اس نے یمین مراد لے لیا تو یمین اس وجہ سے کہ اس کا جو موجب ہے اور اس کا جو لازم متاخر ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ یمین پر منتہی ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے براہ راست نظر اور یمین دونوں کو ارادے میں جمع نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو نظر مراد لیا ہے، لیکن یمین جو ہے اس کے موجب کی وجہ سے لازم آ گیا۔ اس بارے میں انشاءاللہ مزید بحث اگلے سبق میں ہے۔